بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 27ویں پارہ کی مکمل تلاوت سنی ہے۔ 27ویں پارہ میں سورۃ الذاریات اور اس کے بعد سورہ طور، سورہ نجم، قمر، سورۃ الرحمن، واقعہ اور سورۃ الحدید، ان سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے آج کی نماز تراویح میں۔ سورۃ الذاریات، ذاریات سے پیچھے جو سورت گزری سورہ قاف، اس میں حشر و نشر کا بیان تھا کہ روز محشر برپا ہونے والا ہے اور روز محشر کے لیے تیاری جاری رکھو۔ حشر نشر ہوگا، قبریں کھلیں گی اور لوگ قبروں سے زندہ ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے اور ہر اچھے برے عمل کا حساب ہوگا۔ یہ سورہ قاف کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الذاریات آئی۔ سورہ ذاریات میں اس سے قدر ترقی کر کے فرمایا کہ صرف حشر نشر نہیں ہے، جزا و سزا بھی ہے، کہ جی صرف حشر و نشر ہوگا، زندہ ہونا ہے، پیش ہونا ہے، پیشی بھی لگے گی، حساب بھی ہوگا اور مستحقین کو سزا اور جزا بھی ملے گی۔ یہ عنوان ہے سورۃ الذاریات کا۔ تو اس لیے فرمایا تیاری جاری رکھو۔ آخرت کی تیاری کیسے ہونی ہے؟ اللہ رب العزت نے آخرت میں کامیاب ہونے والے اور مستحقین جزا لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار تقوی والے لوگ بہشتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں رہا کریں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو رب انہیں دے گا وہ رب سے لینے والے ہوں گے۔ رب دینے والا، ایمان والے حاصل کرنے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ نیک جزا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے یہ جو بھی عمل کیا کرتے تھے محسنین دل سے کیا کرتے تھے، دکھلاوا نہیں تھا، محض اللہ کی رضا تھی، اور اللہ کی رضا پر جس عمل کی بنیاد ہے وہ عمل بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے محسنین تھے۔ یا اللہ محسنین کی صفت میرے بھائیو خیال کیجئے گا، آج کی رات بھی بہت قیمتی ہے اور صفت بھی آ گئی ہے جنتی محسنین کی۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم آرام کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان کی دن قیامت کے ان کو ملنے والی جزا کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہا کرتے تھے اور یہ اللہ رب العزت کے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے گڑ گڑاتے تھے۔ وہ اچھا ساری رات عبادات، ساری رات اعمال، لیکن جب رات کا آخری پہر ہوتا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہوتے تھے۔ گناہ کیا؟ فرمایا جو رات میں عمل کیے نیک، ان پر بھی استغفار کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ جو حق تھا ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ فرمایا یہ محسنین کی صفات ہیں۔ یہ تو ان کی بدنی اور جسمانی عبادت کا حال ہے، رہ گیا ان کا مال۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے در پہ کوئی اللہ کے نام کا سوالی آتا تو بھی اپنے مالوں میں سے حصہ دیا کرتے، محروم جو بھی کوئی غریب تنگ دست آتا دیا کرتے۔ فرمایا کوئی سوال کرتا تو بھی اللہ کے نام پر دیتے، اور اگر سوال نہ کرتا فرمایا اس کی ٹو لگاتے کہ کون ضرورت مند ہے، ہر ضرورت مند کو ڈھونڈ کر اس تک حق پہنچایا کرتے تھے۔ حق للسائل والمحروم، یہ یہاں پر سورہ ذاریات کے اندر فرمایا کہ قاف کے اندر جیسے فرمایا کہ حشر و نشر ہوگا، صرف حشر و نشر نہیں ہوگا، یہاں فرمایا جزا و سزا بھی ہوگی۔ اس لیے جزا چاہتے ہو تو یوں تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صرف سبحان اللہ، جزا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، جزا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی اتباع میں ہے۔ چنانچہ اسی صورت کے آخر میں، بلکہ اس پارے کے آخر میں 26ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا، لیکن وہ تمہیداً، اور اصل جو واقعہ بتانا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا بتانا تھا۔ فرمایا
جن کو جزا ملے گی ان کا بھی حال سنا، جنہیں سزا ملے گی ان کا بھی حال سنو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بد کردار اور بدبخت قوم جو تھی، فرمایا انہوں نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا، اللہ کے نبی کی اتباع سے انحراف کیا، اور انہوں نے مردوں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ فرمایا اور وہ گناہ کرتے ہوئے بھی اعزاز محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جبریل امین کو بھیجا، اور 7 زمینوں سے نیچے جا کے جبریل نے اپنے پر کی نوک پر زمین کو اس بستی سمیت اٹھایا، آسمانوں تک لے جا کے عالیہا سافلہا، اس کا تختہ الٹ دیا۔ فرمایا نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر کا نیچے آ گیا، اور پھر آسمانوں سے ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ فرمایا ایسی زندگی خدا نخواستہ اگر ہوئی تو پھر سزا کا دن مقرر ہے، سزا کے لیے تیار رہیے۔ آگے چلے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تفصیلی حالات صورت میں گزرے ہیں حضرات محترم۔ اس کے بعد آگے سورہ طور آئی ہے، تو اس کا آپس میں اسمی ربط یہ بنے گا۔ فرمایا حشر و نشر کی اطلاع ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بھی دی تھی۔ فرمایا یہ صرف ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا خلاصہ نہیں ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بھی حشر و نشر کی اطلاع دی تھی۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ قسمیں کہا کہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ قسمیں کھا کے جواب قسم ہے، رب کا عذاب تیار ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے تیاری کر لی جائے۔ اچھا جی، جن خوش نصیبوں نے تیاری کر لی، فرمایا ان کا حال بھی ذرا سنو۔ سورہ طور کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سبحان اللہ، کیسا انداز ہے۔ یہاں فرمایا جنہوں نے ایمان والوں نے تیاری کی ان کے انعامات پیچھے گزرے۔ فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، اللہ کی وحی پر ایمان لائے اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، واتبعتهم ذریتهم بایمان، فرمایا ان کی اولادوں نے بھی پھر ان کی اتباع کی ایمان کے معاملہ میں۔ کس معاملہ میں؟ یہ نہیں ہے کہ جی بس ہم نے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا تو لہٰذا اور چونکہ چنانچہ ایسا ہو رہا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اپنے والدین کو فالو کیا۔ ہمارے والدین مومن تھے لہٰذا ہم بھی مومن بنیں گے، ہمارے والدین تقوی والے تھے لہٰذا ہم بھی گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہے اصل کمال کی اتباع۔ فرمایا یہ ہے اصل ماں باپ کو فالو کرنا۔ تو فرمایا جن اولادوں نے ایمان کے معاملہ میں اپنے والدین کی اتباع کی ہے، الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا جنت میں جہاں ان نیک والدین کو ٹھکانہ ملے گا، میں اللہ ان کی اتباع کی برکت سے ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دوں گا۔ وہاں ماں باپ سارا خاندان جنت میں ایک ساتھ رہے گا۔ فرمایا کیا ہے؟ اتباع ایمان کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ، یہ مفت میں اولادوں کو اتنا بڑا اعزاز ملا، کہیں کوئی والدین کے انعامات میں سے کٹوتی تو نہیں ہونے لگی؟ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ماں باپ کی کے انعامات میں سے ذرہ بھر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا ہم اپنی طرف سے انعامات عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک یہ بات بیان فرمائی، آگے پھر انعامات کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ ہوتا ہے، تفصیل میں جائیں تو بہت وقت درکار ہے میرے بھائیوں۔ آگے چلے، سورہ نجم آ گئی، پیچھے ہے سورہ طور۔ طور کے آخر میں فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، راتوں کے اندر رب کی تسبیح کرو۔ کب؟ ہاں، یہ رات، دن اور رات دو چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو دن کی عبادت کی نسبت رات کی عبادت زیادہ عزیز ہے، اور دن کی دعاؤں کی نسبت رات کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید میں پڑھیں، ایک مقام ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں مقام قرآن مجید میں ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے جہاں دن رات کا ذکر کیا، رات کا ذکر پہلے کیا اور دن کا ذکر بعد میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کا ذکر پہلے اور دن کا۔ یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کو پہلے رات کا تذکرہ اس طرح قرآن میں آیا۔ ایک مقام ہے سورہ شمس کے اندر جہاں دن کا ذکر، لیکن وہاں عنوان الگ چل رہا ہے۔ تو کیوں کیا آخر؟ وجہ اس کی علماء نے لکھی ہے کہ دن کی نسبت رات خلوت ہوتی ہے، اور رات کی خلوتوں میں اللہ سے تعلق بہت اچھا بنتا ہے۔ اللہ کو اس لیے دن کی نسبت رات سے پیار زیادہ۔ یہ جو عزت والی راتیں اللہ نے عطا فرمائیں آخری عشرے کے اندر، دن دیے راتیں دیں؟
ہاں، ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو بھی رات میں اتارا، اور برکت والی بھی رات ہے، اور اس میں 1000 مہینے کی عبادت بھی رات کی گھڑیوں میں ہے. حتی مطلع الفجر، فرمایا فجر طلوع اور وعدہ ختم. فجر طلوع اور وہ انعامات کی بارش بند، وہ دروازے بند. لہذا جو حاصل کرنا ہے رات میں کرنا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں اپنے رب کی تسبیح کر. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے جانے لگیں، ستاروں کے غروب ہونے کا وقت ہے، نماز فجر. ہاں جی، رات میں بھی اللہ کے ساتھ باتیں ہوں، اور رات جاتے جاتے پھر نماز فجر بھی باجماعت پڑھو. فرمایا اس پر ہے انعام ملنے والا. آگے پھر قسم کا اس ستارے کی. پچھلی سورت کا اختتام ادبار النجوم پہ، اس سورت کا آغاز والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھائی ہے. اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت مقام بیان ہوا. پیچھے اللہ کی توحید تھی، آگے میرے آقا کی رسالت کے گن گائے جا رہے ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ ادھورا دین ہے، محمد الرسول اللہ بھی ادھورا دین ہے. یہ دو جملے ملیں گے تو دین پورا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارے کی قسم کھائی. فرمایا تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بھولا ہے. تمہارا ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دوست. ما ینطق عن الہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش نفس کے معاملے میں تو بات کرتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات کر دی ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جو بھی دین کے معاملے میں بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. کس سے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بیان ہے، صداقت کا بیان ہے. اس کے بعد آگے ساتھ ہی چلے، آپ علیہ السلام کا واقعہ معراج بیان کیا گیا. فرمایا آؤ میں نے اپنے نبی کو کتنا بلندی عطا کی. فرمایا اتنا بلندیوں پہ لے گیا جہاں بلندیوں کی بھی انتہا ہو گئی. ورفعنا لک ذکرک، اتنا بلندیوں پہ لے گیا اپنے حبیب کو. فرمایا وہاں جبریل سے دو بدو ملاقات ہونے لگی ہے، ورنہ دنیا کا تو پیٹ اتنا ہے نہیں کہ جبریل کے 600 پر کھل سکیں. آسمانوں پہ جبریل سے ملاقات ہوئی. کیسی ملاقات؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ ساری باتیں وہاں کی ہو رہی ہیں. آگے چلیے آپ فرمایا وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے. وہ بیری، سدرا بیری المنتہا، جس کی جڑیں 7 زمینوں سے نیچے اور جس کی شاخیں 7 آسمانوں سے اوپر نکلی ہوئی ہیں. اس کا ایک ایک پھل مٹکے کے برابر ہے، اور اس کے ایک ایک پتا ایسے جیسے ہاتھی کے چوڑے کان ہوتے ہیں. فرمایا آپ علیہ السلام نے جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ہر پتے پہ ایک سونے کا پتنگا بیٹھا مجھے دکھائی دیا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا چیزیں اتنی خوبصورت؟ بتایا یا رسول اللہ آسمانوں کے نورانی فرشتے آپ کا دیدار کرنے آئے ہوئے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے گئے. لیکن میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کیسے ملا؟ کہو اللہ کی وحی سے. کس سے؟ اللہ کے قرآن سے. اللہ کے قرآن سے نسبت جڑی تو میرے آقا کو مقام ملا. پھر اس کے بعد آگے چلے تو مشرکین مکہ کا ایک نظریہ بیان کیا. فرمایا مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے فرشتوں کا نام رکھ لیا ہے لڑکیوں والا نام. فرشتوں کے نام رکھے لڑکیوں والے، عورتوں والے. اور مکہ کے مشرک کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا ہیں بھائی؟ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی شادی ہوئی ہے اور اس میں سے اولاد ہوئی ہے تو بیٹیاں ہوئی ہیں، یہ نظریہ نہیں تھا. بیٹیوں کی ماند مراد ہے. مطلب یہ تھا کہ جیسے بیٹی لاڈ کر کے اپنے باپ سے مطالبہ منوا لیتی ہے، یوں یہ فرشتے اللہ کے لاڈلے ہیں، اور بیٹیوں کی طرح جب یہ لاڈ پہ آ جائیں تو اللہ ان کی بات ٹال. لہٰذا کیا ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور سفارش کر کے لاڈ کر کے اللہ سے منوانے پر قادر ہیں. کن کا عقیدہ تھا؟
بولو بھائی میں آیت پیش کروں گا مشرکین مکہ کا، یہ بیان کر کے ساتھ ہی پچھلی آیت آئی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرشتوں کے بارے اعلان ہو گیا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ وہ ذرہ برابر بھی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ فرشتے تو بہت ہیں مگر کسی کی مرضی اللہ کے ہاں چل سکتی، لہٰذا یہ کہنا کہ بیٹیوں کی طرح لاڈ کر کے منوا لیتے ہیں، فرمایا یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں بعد اس کے کہ جب اللہ کسی کو اجازت دے دے سفارش کے لیے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وَيَرْضَى، اور لمن یشاء وَيَرْضَى، اللہ جس کے لیے راضی ہوگا اسی کے لیے اجازت دیں گے۔ کس کو اجازت ہوگی اللہ جانتا ہے، کس کے حق میں اجازت ہوگی بولو، اللہ ہی جانتے ہیں، ہم یہاں قیاس نہیں کر سکتے۔ ہاں انشاءاللہ ایمان والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کوئی سبب پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ، اس لیے ایمان پر محنت ہونا ضروری ہے، باقی اللہ کمی کوتاہی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو آگے چلے، یہاں سے آیت نمبر 26 کے اندر 27 کے اندر فرشتوں کا احوال بیان ہو گیا کہ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس بات کا ان کے پاس ذرہ بھی علم نہیں ہے، یہ محض جاہلانہ عقیدہ ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف ظن اور گمان کے پیچھے پڑے ہیں، دل میں ایک بات اٹھی اسی کو بنا لیا، اسی کو عقیدہ اور ایمان بنا لیا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، فرمایا گمان جو ہوتا ہے حق کے مقابلے میں ٹھہر سکتا، لا یغنی، فائدہ ہی نہیں دیتا۔ قرآن حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اور ان فرشتوں کے متعلق یہ شبہات کیا ہیں بولو، ظن اور گمان ہیں، لہٰذا اللہ کی وحی سچ ہے اور ظن اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں سے آگے چلے، یہ سورت بہرحال ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے یہاں پر وحی کا خلاصہ سنا دیا۔ پھر آگے چلے سورہ قمر، نجم کا معنی ستارہ، قمر کا معنی چاند، ستارے والی سورت پھر چاند والی صورت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ علیہ السلام ایسے کائنات میں چمکے جیسے اندھیری رات میں ستارے چمکتے، میرے آقا ایسے چمک کے ابھرے جیسے 14ویں کا چاند چمک کے ابھرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی یوں دعوت دی کہ دنیا کے اندر سے گمراہی کے اندھیرے چھٹتے چلے گئے۔ پھر کیا ہے، 4 سو روشنی پھیلی، سورہ قمر آ گئے، قمر چاند، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر ایک ہی آیت کو دہرایا ہے۔ یہ آیت بڑی قیمتی ہے، سمجھنا ذرا، 4 مقامات پر اللہ نے ایک ہی آیت کو دہرایا ہے پورے قرآن میں۔ ان صورتوں میں عقائد اربع بیان ہوئے، دیکھیے بھائی 4 عقائد، کتنے؟ اللہ کی توحید، میرے آقا علیہ السلام کی رسالت، قیامت گزرانا بھی، صداقت قرآن، قرآن بھی سچا، قیامت بھی آنے والی ہے، میرا نبی بھی سچا، میرے رب کا قرآن، میرے رب کی وحی بھی سچی، اللہ کی توحید بھی سچی۔ 4 عقائد بیان کر کے فرمایا یہ سیکھنے کو کہاں سے ملیں گے؟ فرمایا قرآن کے سوا کون سا راستہ ہے، جاؤ گے کہاں؟ قرآن کے بنا تمہیں کہاں سے ان چیزوں کا علم ملے گا؟ اس صورت میں 4 آیتیں آئیں، ایک ہی آیت ہے 4 بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، انداز دیکھیں دعوت کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے خوب آسان بنایا ہے قرآن کو، یسرنا۔ اگر طلباء موجود ہوں تو وہ جانیں گے کہ یہ صیغہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یسرنا، یہ تشدید ہے، ہم نے خوب خوب آسان کیا ہے قرآن کو۔ کیا کیا ہے خوب خوب؟ جی آسان کیا ہے۔ یا اللہ تفسیر کے لیے؟ فرمایا نہیں، لذکر، نصیحت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی قرآن کی طرف تھوڑی سی لو لگائے، دل کی کھڑکی کھولے، تعلق جوڑے اللہ کے قرآن سے، فرمایا اسے نصیحت مل جائے گی۔ آگے میرے رب نے دعوت فکر دی ہے، فہل من مدکر، ارے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنی بار فرمایا؟ 4 بار فرمایا۔ قرآن آسان ہو گیا، نصیحت پکڑ لو، عقیدہ بنا لو، عمل بنا لو، آخرت بنا لو، اللہ کو منا لو، اپنے نبی کو پہچان لو، سمجھ لو۔ فرمایا یہ پہچان ملے گی قرآن سے، اور ان معاملات میں قرآن مشکل۔ ہمیں تو یہ بات پڑھائی گئی ہے، نہیں جی قرآن سیکھنا ہو تو 16 علوم کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے لیے بھائی 16 علوم کی ضرورت نہیں ہے، مفسر بننے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہدایت کے لیے 16 علوم کی ضرورت۔ یہ صحابہ کرام جو کلمہ پڑھ کے آتے تھے، یہ 16 علم پڑھ کے آتے تھے میرے نبی کے پاس، پھر آئے تو دنیا کے امام بنے۔
قرآن کا عالم ہونا الگ چیز ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت پانا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فکر ہدایت دی ہے کہ کوئی آئے، قرآن کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت حاصل کر لو۔ 4 مقامات پر یہ آیت بیان ہوئی۔ یا اللہ قرآن کا تعارف تو کرائیں، قرآن جو آسان کیا، فرمایا الرحمن، سورہ رحمان آ گئی، کیا لفظ ہے؟ اس سورت کا لقب ہے عروس القرآن، قرآن کی دلہن، قرآن کی۔ اس سورت میں اللہ نے ایک ہی آیت کو 31 بار دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان اور جن، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ فرمایا الرحمن، اس کی صفت رحمت ہے۔ یا اللہ آپ کی صفت رحمت کا نمونہ، فرمایا علم القرآن، قرآن جو سکھایا ہے۔ میرے رب کی رحمت کا سب سے بڑا نمونہ بولو قرآن سکھانا، جس کو میرے رب نے قرآن کا علم عطا کر دیا، اس سے بڑی رحمت کوئی ہے ہی نہیں میرے رب کے پاس۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ جہاں میں آپ کا ذرا 1 منٹ لوں گا، پہلے فرمایا قرآن سکھایا، پھر فرمایا انسان پیدا کیا۔ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے یا حافظ بنتا ہے؟ جی پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر سن شعور کو پہنچتا ہے، اور پھر قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، قرآن سمجھتا ہے۔ یہاں فرمایا پہلے قرآن سکھا دیا۔ تقدیم و تاخیر کی طرف علماء نے، ہمارے شیخ صاحب رحمہ اللہ یہاں اس کی یوں تفسیر بیان فرماتے تھے کہ تعلیم قرآن مقدم، تخلیق انسان مؤخر، انسان کی تخلیق بعد میں بیان اور قرآن کی تعلیم پہلے بیان۔ اشارہ ہو گیا کہ جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ زندگی ملنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ بولو میرے پیارو، قرآن مجید سیکھنا، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ میری بات نہ لیں، مجھ سے اختلاف ضرور رکھیں، لیکن اللہ کے قرآن سے جڑے رہیں، اللہ کے قرآن سے جڑے رہیں۔ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو بات قرآن سے ملے گی، یہی اصل حق ہے، یہی حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ علم القرآن، فرمایا انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد تعلیم قرآن۔ آگے فرمایا علمہ البیان، جی بولنا بھی سکھایا ہے اللہ نے۔ اس رحمان کی رحمت ہے کہ کیا کیا؟ بولنا۔ بھائی ایک بندہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، سارا دن گالم گلوچ کرتا ہے، سارا دن غیبت کرتا ہے، سارا دن بازاری زبان استعمال کرتا ہے بازاروں میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے؟ نہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ علمہ البیان، فرمایا بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ زبان تمہارے منہ میں رکھی، زبان کا صدقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ پیچھے قرآن کی تعلیم ہے، آگے فرمایا منہ میں زبان رکھی، زبان کا صدقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن بیان کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر خوش نصیب لوگوں کی کامیابی بیان فرمائی، جنت کے انعامات بہت تفصیل سے بیان ہوئے، جنت کے باغات کی تعریفیں، حور و غلمان کی تعریفیں بہت خوبصورت انداز سے۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ان لوگوں کی سزاؤں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہ کی۔ آخر میں چلے اس صورت کے آخری الفاظ کو احباب اب ذرا غور سے سنیے گا۔ آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کیا فرمایا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آیت نمبر 78 کے اندر۔ یا اللہ اس پوری صورت میں جنت کے اتنے انعامات بیان ہو گئے، جہنم کی ہولناک سزاؤں کا بھی ذکر ہوا۔ میرے مولا کوئی بنیاد تو بتا دے، کوئی بنیاد تو بتا دی جائے ہمیں کہ ہم جس کے مطابق زندگی گزاریں تو انعام ملیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملوث ہو گیا تو سزائیں ہیں۔ میرے رب نے مسئلہ تبارک بیان کیا کہ میں اللہ کو برکت دینے میں وحدہ لا شریک مانو۔ کیا دینے میں؟ تبارک اسم ربک، بڑی برکت والا ہے نام تیرے رب کا، برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ برکت اللہ کے نام میں ہے بھائی، کس کے؟ تو ہمیں برکت کہاں سے حاصل کرنی ہے جی؟ نئی گاڑی لی ہے، پرانی جوتی لٹکا دیں گے، حفاظت میں رہے گی۔ ہیں یہ 18-20 لاکھ کی گاڑی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے۔ حفاظت کون کرے گا؟ برکت کون دے گا؟ چاند سے حسین بیٹا کون دیتا ہے؟ کالی ڈوری حفاظت کے لیے باندھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر اولاد رب نے دی ہے تو حفاظت والی برکت بھی کون دے گا؟ بیماری آئے تو صحت والی برکت کون دیتا ہے جی؟ حال آئے تو حال ٹال کر یہ برکتیں کون دیتا ہے؟
تو میرے بھائیوں اپنے رب سے تعلق جوڑ کے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت یہاں دعوے تبارک بیان کیا۔ آگے آگے سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور یہ بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے فرمایا حبر الامہ، ابن مسعود میری امت کا بہت بڑا عالم ہے۔ ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعادت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک تھیلی درہم و دنانیر کی بھر کے، پیسے بھر کے ایک تھیلی میں لے گئے کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں بھائی، مجھے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ حضرت آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے۔ فرمایا میری بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، اور میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا کہ جو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت رکھے گا اللہ اس پر کبھی غربت کو مسلط نہیں ہونے دیں گے، اللہ کبھی اس کو بھوکوں کے ہاتھوں شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے، مجھے آپ کے دراہم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ آج بھی وعدہ ہے، آج بھی وعدہ ہے، انشاءاللہ کریں گے سر انشاءاللہ۔ سورۃ الواقعہ، اس واقعہ کے اندر اللہ نے وہی دعوے تبارک کو 2 بار بیان کیا۔ فرمایا جب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں تو فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کو اس نام یعنی دعوے تبارک میں وحدہ لا شریک بیان بھی کرو۔ کتنی بار بیان کیا؟ درمیان میں بھی آخر میں بھی، فسبح بسم ربک العظیم، رب کی پاکی بیان کرو کہ وہ برکت دینے میں وحدہ لا شریک ہے۔ پھر صورت میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ایک وہ جماعت خوش نصیب السابقون جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ سب سے عظیم لوگ ہیں جن میں انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، متقدمین ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اصحاب الیمین ہیں کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور تیسری بد نصیب جماعت اصحاب الشمال کہ جن کو ان کے اعمال کی بنیاد، بد اعمالیوں کی بنیاد پر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اب آپ جاگ رہے ہیں، سو گئے؟ اب جاگیے، آ گئی سورۃ الحدید۔ کون سی شاہ بھائی بولو؟ خلاصہ ہے بھائی، تفسیر نہیں خلاصہ ہے۔ سورۃ الحدید 3 جماعتیں بیان کر کے فرمایا اللہ کی توحید بھی بیان ہو گئی۔ کتنے عقائد بیان ہوئے؟ 4۔ توحید بھی بیان ہو گئی، رسالت بھی بیان ہو گئی، قیامت بھی بیان ہو گئی، صداقت قرآن بھی بیان ہو گئی۔ عقائد اربع بیان کرنے کے بعد الحدید، حدید کے اندر میرے رب نے سورہ حدید کے اندر پھر اعلان فرمایا کہ لوگوں، حدید کا معنی ہے لوہا۔ کیا معنی ہے جی؟ حدید کا معنی لوہا۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العزت نے لوہے کی تعریف بیان فرمائی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ حدید کا معنی لوہا۔ جاگو بھائی، لوہا اس لیے نہیں اتارا کہ صرف سریے کا کاروبار کرو، صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اس سے تم لوہے کے سامان بناؤ، اس سے گاڑیاں بناؤ، اس سے ہوائی جہاز اڑاؤ، اس سے ٹرینیں بناؤ۔ لوہا صرف اس لیے نہیں ہے، میرے رب نے حدید صورت نازل کی، فرمایا ان 4 عقائد کا پہرا دینے کے لیے حدید لوہے کے ذریعے ہتھیار بناؤ اور جہاد کرو۔ کیا کرو؟ آہستہ بولو، کیا کرو؟ اور آہستہ، ہاں جہاد کرنا ہے۔ حدید کے ذریعے لوہا بنا کے کیا کرو؟ لوہے کے ذریعے ہتھیار بنا کے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ یا اللہ صرف جہاد؟ فرمایا حدید کے ذریعے جہاد بھی ہوگا، لیکن من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا اپنے مال میں سے میں اللہ کو قرضہ بھی دو، یعنی جہاد میں جان بھی کام آئے، تمہارا مال بھی۔ آخری جملہ اور آخری آیت اس سورت کی، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر فرمایا کہ عیسائیوں یہودیوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے رہبانیت کو ایجاد کیا۔ غاروں میں چلے جاتے، کہیں کھو میں چلے جاتے اور وہاں چلا کشی کرتے، وہاں پڑے رہتے، اللہ اللہ کرتے، کہتے جی کامیابی ملے گی۔ بھائی یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، خیال کرنا۔ تو میرے رب نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے یہ رہبانیت اور مجاوری کو خود گھڑ لیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا۔ اے میرے نبی کے امتیوں، مجاور بن کے زندگی نہیں گزارنی، مجاہد بن کے زندگی گزارنی۔ کیا بنو؟ مجاور نہیں، مجاور نہیں بنو بلکہ مجاہد بنو۔ سورہ حدید ہے، حدید سے لوہے سے ہتھیار بنو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پہرے دار بن جاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔